نعت کا خزانہ ہے، بلکہ خزینہ ہے، یعنی ہر قسم کا مضمون آپ کو مرثیے میں نعت کا ملے گا۔ اور دبیر نے، آپ جانتے ہیں کہ 600 اشعار میں جو عمدہ معراج نامہ لکھا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ لوگ دبیر کے معراج نامے سے واقف نہیں ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا مضمون جو ان معراج نامے میں اگر مجھے مل جائے، کیونکہ یہ سب چیزیں اس وقت بکھری ہوئی حالت میں ہیں، آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ کہ جو حضور کا سایہ نہ تھا، دبیر نے کس طریقے سے ان کو اشعار میں بیان کیا ہے۔ اگر آ جائے سامنے تو میں آپ کو سنا دوں گا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرثیہ نعت کا منبع ہے۔ ہر ایک شعر جو ٹیپ کا ہوگا وہ حضور اکرم پر تمام ہوگا۔ بہرحال تو آپ نے دیکھا کہ دبیر اور انیس اور دوسرے شعراء کس درجہ شاعری سے استفادہ کر رہے ہیں۔ آج ہم جو عرفانیت ہے، ہاں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ذیلی نعت کا مضمون ہے کہ حضور کے سایہ نہ تھا، تو سایہ جو ہے سیاہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ جو میں معراج نامے سے مرزا دبیر کے کچھ شعر کر رہا ہوں کہ دبیریت یہی ہے کہ بڑے عجیب طریقے سے یہ جو معجزہ ہے شق القمر، جو حضور نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اب ایک نیا مضمون دبیر نے نکالا۔ ماہ جب آپ لکھتے ہیں میم الف ہے، فارسی میں ماہ یعنی 14ویں کا چاند، تو میم الف ہے، دبیر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الف جو ہے، وہ الف انگلی ہے، حضور کی انگشت ہے۔ کہتے ہیں پر انگشت تھی چاند میں اس طرح، حضور نے جو اشارہ کیا کہ پر انگشت تھی چاند میں اس طرح، کس طرح؟ الف ماہ کے بیچ میں، جس طرح سے الف ماہ کے درمیان الف جب آپ ماہ لکھتے ہیں تو الف جس طرح سے آتا ہے، اس طریقے سے حضور کی جو ہے یہ انگشت تھی، جو جب آپ ماہ لکھیں تو اس میں جیسا ملتا ہے۔ تو یہ سایہ جو نہ تھا، اس کے چند شعر سنیے، یہ بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ کس قدر یہ مضمون شاید ہی کسی ایسی نظم میں 7-8 شعر مسلسل دبیر نے کہے ہیں۔ کوئی بے مثال ایسا آیا نہیں، کہیں جسم انور میں سایہ نہیں، نہ کیوں ساتھ سائے کا ہو ناگوار، کہ فضل خدا ساتھ ہے سایہ دار، کہ فضل خدا ساتھ ہے سایہ دار، ہوا گم جو ذل حبیب الہ، یہ جو ذل کے معنی ہے آپ کے سایہ، تو ہوا گم جو ذل حبیب الہ، حبیب خدا کون ہے؟ حضور۔ آپ کا سایہ جو گم ہو گیا، جو سایہ نہیں نظر آیا، بنا سرمئے چشم خورشید ماہ، وہ جا کر آپ کے کیا بنا؟ سورج کی آنکھوں کا سرما بنا۔ سرما کیسا ہوتا ہے؟ سرما کالا ہوتا ہے۔
وہ سایہ بنا سائبان فلک، حضور کا جو سایہ تھا وہ سایہ جو ہے سائبان فلک ہوا، اور کہ سایہ کرے سب پہ محشر تلک، ملا سنگ طلعت میں، ملا سنگ کعبے کی طلعت میں کچھ، ہوا صرف مہر نبوت میں کچھ، وہ سایہ سیاہی بنا ایک قلم، کیا کل کے قدرت نے قرآن رقم۔ ہر چیز یعنی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سایہ گم ہوا وہ حضور کی جو پشت پر مہر نبوت تھا اس میں کچھ چلا گیا، وہ جو کعبے میں کالا پتھر حجر اسود ہے اس میں کچھ مل گیا، وہ سایہ گم ہو کر آپ کے دعوات میں مل گیا، اور دعوات سے جو ہے قرآن رقم کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس قسم کے مضامین نکالے گئے، یہ ہے جو سائے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ میں ذرا سا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ کچھ مسائل یہاں پر آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ ہو رہے ہیں، تو بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی ڈاکٹر صاحب۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا دبیریت اسی کو کہتے ہیں، دبیریت اس کو کہتے ہیں کہ انوکھے طریقے سے، جس طریقے سے ابھی میں نے جو شعر پیش کیے، یہ شعر دبیر کے ایک موضوع پر تھے نعت کے کہ حضور کا سایہ نہ تھا۔ تو وہ دبیر جب مرثیہ لکھتے ہیں تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا دبیر کا ایک چھوٹا سا مرثیہ ہے جو آج کے دن مختلف جگہوں پر پڑھا جاتا ہے۔ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، یہ 34 بند کا مرثیہ ہے۔ اس میں میں نے تقریباً 8 استعاراتی نظام ڈھونڈے ہیں۔ استعاراتی نظام یعنی ہر لفظ، استعارہ کس کو کہتے ہیں؟ میٹافور کو، کہ ہر لفظ کو دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے۔ میرا بیٹا شیر ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا شیر ہے، یعنی شیر کی طاقت کو آپ صرف یہاں پر لے رہے ہیں، باقی تمام چیزیں کہ شیر ایک حیوان ہے، شیر ایک جنگل میں رہتا ہے، شیر آپ کے جو جانوروں پہ ظلم کرتا ہے، شیر بالکل آپ اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ میرا بیٹا شیر ہے، میری بیٹی چاند ہے، یعنی چاند کی جو سفیدی ہے، چاند کی جو چمک ہے، چاند کا جو اس سے آپ اپنی بیٹی کو جو ہے کمپیئر کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں استعارہ۔ تو جب یہ جیسے سولار سسٹم میں کئی سیارے ہوتے ہیں جو ایک اطراف 9 سیارے آپ کے گھوم رہے ہیں سورج کے اطراف، لیکن ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے، اس کو کہتے ہیں آپ کے جو ہے سسٹم آف میٹافور، استعاراتی نظام۔ یہ جو ایک مرثیہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس میں دبیر نے کم از کم 9 استعاراتی نظام داخل کیے ہیں، ایک دوسرے سے نہیں ٹکرا رہے۔ سن لیجئے تھوڑا سا، 1 یا 2 بند۔ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں بہت سے سورے اذا سے شروع ہوتے ہیں، جب سے 76 سے زیادہ مرثیہ دبیر کے پاس لفظ جب سے شروع ہوتے ہیں۔ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، تو لفظ جب سے فوراً سننے والے پڑھنے والے کے دماغ کو جو ہے وہاں پہنچایا جاتا ہے جہاں پر شاعر آپ کے دماغ کو رہنا۔ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، ایک استعاراتی نظام میں پریشان ختم کی بات ہے، یعنی جب ختم ہوئی۔ ایک دوسرے استعاراتی نظام میں یعنی جب نماز ختم ہوئی۔ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، جب امام حسین کی نماز میدان جنگ میں ختم ہوئی۔ دوسرے معنی میں یہ ہے جب امام حسین کا لشکر میدان کربلا میں ختم ہوا۔ جب پریشان ہوئی مولا، مولا ایک استعارے میں کمانڈر ان چیف ہے،
आज का कमांडर इन चीफ रोजे आशूर के लश्कर का हुसैन इब्ने अली है, और एक इस्तियारे में मौला पे इमाम है जो नमाज को बरगुजार कर रहा है। जब परेशान हुई, देखिए दो इस्तियाराती निजाम साथ साथ चल रहे हैं। जब परेशान हुई मौला की जमाअत रन में, जमात एक इस्तियारे में लश्कर हुसैन है और जमात दूसरे इस्तियारे में नमाज जमात है कि तमाम लोग सफ में खड़े हुए। जब परेशान हुई मौला की जमाअत रन में यानी आपके जो है उस मैदान जंग में, हर नमाजी को पसंद आई अकामत रन में। नमाजी एक इस्तियारे में वो शख्स है जो नमाज पढ़ रहा है, नमाजी दूसरे इस्तियारे में वो सिपाही है जो लड़ रहा है। हर नमाजी को पसंद आई अकामत, अकामत एक इस्तियारे में रुकने नमाज है, अकामत दूसरे इस्तियारे में आपके क़ियाम जहाद है। हर नमाजी को पसंद आई अकामत रन में, क़िबले दीन ने किया क़स्द इबादत रन में। क़िबले दीन एक इस्तियारे में कमांडर इन चीफ है, क़िबले दीन एक इस्तियारे में वो इमाम है जो नमाज पढ़ा रहा है। क़स्द इबादत, क़स्द नियत नमाज एक इस्तियारे में है और नियत जिहाद दूसरे इस्तियारे में है। क़स्द क़िबले दीन ने किया क़स्द इबादत रन में, इबादत एक इस्तियारे में जिहाद है, इस इबादत एक इस्तियारे में नमाज है। शक्ल मेहराब बनी तेग़ शहादत रन में, तो शक्ल मेहराब यानी दो तलवारों के मिलने से जो आपके शक्ल बनती है मेहराब की तरह से। मेहराब वो जगह है जहां नमाज पढ़ी जाती है, मेहराब वो शक्ल है जो गाजी और दुश्मन की तलवार के बाहम मिलने से बनती है। शक्ल मेहराब बनी तेग़ शहादत, तेग़ शहादत एक जगह नमाज की शहादत है कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ उसकी शहादत देने के लिए, और दूसरी जगह आप जानते हैं कि तेग़ शहादत वो गर्दन का कटना है। गुल हुआ इसको, आपने देखा दो इस्तियाराती निजाम चल रहे हैं, दोनों एक के साथ चल रहे हैं और एक दूसरे से नहीं टकरा रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस एक छोटी सी 34 बंदों की छोटी सी आपके जो है नज्म में, जिसको मरसिया कहते हैं, हम जान रहे हैं कि दो इस्तियाराती निजाम दबीर ने दाखिल किया पहले बंद से, और दो इस्तियाराती निजाम मुसलसिल चल रहे हैं, एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं। क़िबले दीन ने किया क़स्द, गुल हुआ इसको इमामे दो जहां कहते हैं, तेगों के साए में शब्बीर अज़ा कहते हैं। अब यहां से आपके तीसरा इस्तियाराती निजाम दबीर ने दाखिल किया कि मुल्तजी हक से हुए हामिले अर्शे आजम। मलाइक ने कहा मालिक हमें इजाजत दी जाए, हुसैन तन्हा है, हम जाकर मदद करना चाहते हैं। इस्तियाराती निजाम, मैंने इस पर एक मजमून लिखा है, पूरे आपके इस्तियाराती निजाम बताए हैं, एक दूसरे से टकरा नहीं रहे। मुल्तजी हक से हुए हामिले अर्शे आला, करबला जाने का फरमा हो इलाही इज़्दम, ता शरीके शहे तन्हा हो इबादत में हम, सब सफे बांधे पसे पुश्ते इमामे अकरम, आज तक हमने किया अर्श उला पर सजदा, अब सुबह काबा करें खाके शिफा पर सजदा। तो मैंने बताया है कि किस तरीके से तीसरा यहाँ पर आपके करबला पूरी तरीके से इस्तियारा डाला गया है, आपने देखा। उसके बाद से वो कहते हैं ये वो तात है कि तन्हाई अदा करते हैं मेरे आशिक। जवाब आता है खुदा की तरफ से, ये वो तात है, ये वो इताअत है कि तन्हाई अदा करते हैं मेरे आशिक, तहे शमशीर रहा करते हैं, सर कलम होता है वो शुक्र खुदा करते हैं, सादिकुल वादा यूं ही वादा वफा करते हैं, जो अपने वादों के सच्चे होते हैं वो उसी तरीके से वादा वफा करते हैं। कदरदां इसका मैं हूं मेरा शनासा ये है, तुम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। कदरदां इसका मैं हूं मेरा शनासा है ये, क्यों ना हो मेरे मोहम्मद का नवासा है ये। मेरे मोहम्मद का मोहब्बत देखिए, हबीब खुदा है पैगंबर अकरम। मैं जानता हूं
تم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر پہلے یہاں پر جیسے آپ کے میں نے بتایا 5واں جو اس میں ہے مصرے کے، اس میں وہ دبیر نے دنیا بھر کی وسعت بھر دی ہے. عظیم شاعر کی ایک شناخت یہ ہوتی ہے کہ جس لفظ سے جیسا چاہے وہ کام لیتا ہے. یعنی بڑا شاعر خالق کی طرح سے الفاظ پر وہ قدرت رکھتا ہے جو خالق بندوں پر. تو اس وجہ سے جملوں میں رکھ کر چھوٹے چھوٹے لفظوں پر آسمانوں کا وزن رکھ دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے مشہور مصطفیٰ خان شیفتے نے کہا تھا میر انیس کے مرثیے کو سن کر، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. اس لفظ سے کیا میں زمین اور آسمان کی تنہائی بھری ہوئی ہے. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. یہ ایک مصرع ہی مصطفیٰ خان شیفتے جو غالب اور مومن کے شاگرد تھے لیکن غالب کے مصاحب تھے اور حالی کے استاد تھے مصطفیٰ خان شیفتے، وہ کہتے ہیں کہ میر صاحب نے پورا مرثیہ بے خود کہا، ایک ہی مصرع کافی تھا رلانے کے لیے کہ اس لفظ کیا میں کیا بتا رہا ہے. ناقد ہے، تنقید نگار ہے کہ بڑا شاعر چھوٹے چھوٹے لفظوں میں جان بھر دے. کہاں تھا مدینہ، کہاں کربلا، کہاں کا مسافر کہاں آ گیا. لفظ تکرار میں کہاں دیکھیے، کہاں کا مسافر. وہ عظمت حسین کی مدینے میں، اور وہ کہاں آ گیا، کربلا میں کس موضوع پر آ گیا. کیوں نہ ہو میرے محمد کا نواسا ہے وہ. میرے محمد، اللہ کہہ رہا ہے میرے محمد. تو اس میں جو مٹھاس ہے، اس میں جو اپنائی ہے، اس میں جو آپ کے کیا کہتے ہیں عشق ہے. تو بڑا شاعر چھوٹے چھوٹے لفظوں پر غضب کا وزن رکھ دیتا ہے. نیم بسم اللہ نے زباں سے جو کہا بسم اللہ، تیر مارا ابو ایوب نے لب پر ناگا، در سے سیدانیاں چلائیں کہ انا للہ. ہائے یہ ظلم نمازی پہ ایازن باللہ، واجب القتل کو ہے آب و غذا کی مہلت، جان زہرا کو نہ دی فرض خدا کی مہلت. دبیر کو پڑھ رہا ہوں. دیکھیے میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ڈیٹیل میں جاؤں، اس میں میں تو ایک ہی آپ کے جو ہے 2 استعارتی نظام کی بات کر کر آگے بڑھ گیا، اس وجہ سے کہ ہم کو بہت سی باتیں کرنا ہے اور یہ گفتگو اتنی آپ کے جو ہے ڈیپتھ میں ہم نہیں جا سکتے کہ اسی پر آپ کے جو ہے یہ اگر میں استعارتی نظام آپ کو ایکسپلین کرنے لگوں تو 1.25 گھنٹہ تو اسی میں لگ جائے گا. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ کس طریقے سے ادق الفاظ کو، عربی کے ٹکڑوں کو دبیر اپنے مصروں میں ایسے پیوست کرتے ہیں جیسے کسی آپ کے دھاگے میں موتی پروئے جا رہے ہیں. نیم بسم اللہ نے زباں سے جو کہا بسم اللہ، تیر مارا ابو ایوب نے لب پر ناگا، در سے سیدانیاں چلائیں کہ انا للہ، ہائے یہ ظلم نمازی پہ ایازن باللہ، واجب القتل کو ہے آب و غذا کی مہلت، جان زہرا کو نہ دی فرض خدا کی مہلت. یہ الفاظ دیکھیے، واجب القتل، ایازن باللہ، انا للہ، بسم اللہ، اور اس طرح سے پروئے جا رہے ہیں. یہ ہے زینت عرش خدا خاک پہ افتادہ ہے، نے بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے، شمر خنجر لیے بالین پہ استادہ ہے، کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے، خزد سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے، نیت ذبح ادھر شمر لئی کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دبیر کے پاس جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں. دبیریت کس طریقے سے دبیر آگے بڑھتے ہیں. تو ایسے شاعر کا دبیر نے اتنے اشعار کہے ہیں بغیر نقطے کی صنعت میں، اس کو صنعت محملہ کہتے ہیں، کہ میں نے پوری ایک کتاب آپ کے جو ہے دبیر پر اس کی طالع مہر، آج سے 20 سال پہلے میں نے 18-20 سال پہلے میں نے طالع مہر کیا کہتے ہیں وہ کی ہے، جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس میں
دبیر نے تمام وہ اشعار رکھے ہیں. یہ پوری کتاب ہم نے طالع مہر جو مل جاتی ہے ہر جگہ، تو اس میں دبیر کے غیر سنت محملہ میں، یعنی جس میں نقطہ نہیں ہوتا، ایک مرثیہ بھی اس میں رکھا ہے میں نے کہ سنیے، جب 14 الفاظ حروف تہجی سے آپ نکال دیں تو پھر مخصوصاً یہ نکل جائے. یہ جو ہے اگرچہ کہ لکھے جانے میں نقطے نہیں ہوتے، لیکن در حقیقت یہ میں نقطے ہوتے ہیں، تو یہ کو آپ استعمال نہیں کر سکتے سنت منقوطہ میں. مہر علم سرور اکرم ہوا تالے، وہ مہر سوا مہر سحر کم ہوا تالے، ہر ماہ مراد دل عالم ہوا تالے، ہر گام علمدار کا ہمدم ہوا تالے، عکس علم و عالم معمور کا عالم، گہ مہر کا گہ مہر کا گہ تور کا عالم، عالم ہوا مداح علمدار علم کا، وہ گل اسد اللہ کا وہ گل اسد اللہ وہ سردارم کا، محرم و حرم کا وہ گواہ اہل حرم کا، رہرو و عدم کا وہ عصا راہ عدم کا، مصدر و علمدار کرم اور عطا کا، مطلع و علم طالع مسعود ہما کا. آپ دیکھ رہے ہیں اتنی مشکل سند ہے، جس میں مرثیہ بھی کہتے ہیں، جس میں یہی دبیریت ہے، جس میں وہ سلام بھی کہتے ہیں. میں اس وجہ سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دبیریت ہم کو اردو ادب میں اپنانے کی ضرورت ہے، جس سے اردو ادب کو بہت آپ کے فائدہ ہوگا. جیسا ہم نے بتایا تھا کہ رسائی ادب میں عرفانیت ہے، عرفانی شعر ہے. یہ رشتہ عاشق و معشوق کا ہے، یہ رشتہ عبد اور معبود کا ہے، یہ رشتہ بندے کا ہے فنا فی اللہ میں. آپ کہتے ہیں یہ جلوہ معشوق سے ہوں محو کے واللہ. امام حسین فرماتے ہیں یہ جلوہ معشوق سے ہوں محو کے واللہ، جو ظلم و ستم دیکھا وہ گویا نہیں دیکھا. میں نے ظلم و ستم نہیں دیکھا، بلکہ میں معبود کے عشق میں امتحان دے رہا ہوں. پوچھا زینب نے ہوئی فتح تو سرور نے کہا، بہن نے پوچھا کہ بھائی ہم کو فتح ہوئی ہے. پوچھا زینب نے ہوئی فتح تو سرور نے کہا، سر کٹا دوں تو مہم عشق کی سر ہو جائے. ہنگام ذبح کہتے تھے شے شکر اے کریم، کیا کیا مزے ملے مجھے خنجر کی آب میں. یہ خنجر کی آب، یہ خنجر سے جو گلا کٹ رہا ہے، یہ خنجر سے جو آپ کے جو خون پھیل رہا ہے، عاشق کے لیے عید ہے. یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا کہ صبر ہے، صبر کی تلقین ہے، سخی ہیں خود. لیکن جہاں تک کہ عرفانی اور تصوفی چیز کا تعلق ہے، آپ دیکھیے کس طریقے سے امام فرماتے ہیں. امام حسین نے بیٹھو تہ شمشیر یہ مرضی خدا ہے، اے عاشق صادق دم تسلیم و رضا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کے عاشور کا وہ ہنگام بہت قریب ہے جب امام حسین تہ تیغ ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو مناجات ہے، جب ہوئی ظہر تلک قتل سپاہ شبیر. اب ہم آج روز عاشور ظہر کے وقت قریب قریب پہنچ رہے ہیں. جب ہوئی
ظہر تلک قتل سپاہ شبیر، غیر ازغر نہ رہا نور نگاہ شبیر، تھی فقط روح علی پشت و پناہ شبیر، حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر۔ اب یہ مرثیہ چلتا ہے، مناجات کرتے ہیں حسین، یا خدا تجھ پہ میں صدقے، میرا لشکر بھی نثار، دل فدا، جان فدا، روح فدا، سر بھی نثار، علی اکبر بھی نثار اور علی اصغر بھی نثار، تجھ پہ باخر بھی نثار، عابد مستر بھی نثار، میں نے جو کچھ تیرے دربار سے پایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا۔ ایک تو لٹانا ہوتا ہے، ایک معشوق کے راستے میں خوش ہو کے لٹانا ہوتا ہے۔ وہ کلیجے پہ دھرے ہاتھ پڑا ہے اکبر، ہے وہ عباس دلاور، وہ حسن کا دلبر، ایک ایک پیارے کو قربان کیا گن گن کر، کی امانت میں خیانت نہ ذرا اے داور، تو نے دولت جو تھی مجھ خاک نشیں کو سونپی، وہ امانت تیرے بندے نے زمیں کو سونپی، تو شہنشاہ شہنشاہوں کا ہے بار خدا، ہے برابر تیری درگاہ میں سب شاہ و گدا، خاطرے عاشق جانباز ہے البتہ سوا، خاطرے عاشق جانباز ہے البتہ سوا، اے خوشا حال کے مجھ سے ہو تیرا عشق ادا، حلق پر تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے، لب پہ ہو نام تیرا دل میں تیری یاد رہے۔ یہ مناجات چل رہی ہے، یہ بندے اور معبود کے درمیان جو آپ دیکھ رہے ہیں، اسی وجہ سے مرثیے میں جس طرح کے بھکتی کی شاعری ہے، مرثیے میں توکل ہے، مرثیے میں دولت کا ہمیں خیال آتا ہی نہیں، وہ نشہ فخر ہے کہ جاتا ہی نہیں، لبریز ہیں یہ دولت استغنا سے، آنکھوں میں کوئی غنی سماتا ہی نہیں، آنکھوں میں کوئی غنی سماتا ہی نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہیں، تو خالق غفار ہے، تو خالق غفار ہے، میں بندہ آخر، مادر نہیں، بابا نہیں، نانا نہیں، سر پر دشمن میرے لاکھوں ہیں اور انصار 72، ایک خشک میرا حلق ہے اور سینکڑوں خنجر، میں یہ نہیں کہتا کہ ظفر دیجیو یارب، مقبول شہادت تو میری کھینچیو یارب۔ حسین درگاہ خداوندی میں، عرفانیت کی منزل میں، یہاں پر تصوفی مسائل نہیں ہے، یہاں پر فلسفہ وجودی و شہودی نہیں ہے، یہاں پر عرفانی گفتگو ہو رہی ہے۔ یارب ہے خطرناک تیرے عشق کی منزل، یہ راہ رسولوں نے بھی کی خطا بمشکل، پر کچھ نہیں مشکل جو تیرا فضل ہو شامل، معمور کرب عشق سے اپنے تو میرا دل، سینے کو میرے مخزن تسلیم و رضا کر، ثابت قدمی تو میرے پاؤں کو عطا کر۔ صاحبو، علی اکبر جس کو حسین اپنی آنکھوں کی طرح سے چاہتے تھے، جب پہنچے ہیں لاش پر حضرت علی اکبر کے، تو دیکھا کہ علی اکبر تڑپ رہے ہیں، سینے میں ایک نیزے کا پھل ٹوٹا ہے۔ باپ نے سوچا کہ اگر اس پھل کو میں نکال دوں، اس نیزے کی انی کو میں نکال دوں، تو شاید علی اکبر کو کچھ چین آ جائے، لیکن جیسے ہی کھینچا، خون کا فوارہ باپ کے صورت پر پھیلا۔ میر انیس نے یہاں پر ایک شعر رکھ دیا،
پتھر کا دل نہیں ہے، یہ دل ہے پدر کا دل، باپ کا دل ہے۔ اگرچہ کہ حسین منزلت امتحان میں ہیں، تو جیسے ہی خون کا فوارہ ہوا، حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خون کے فوارے کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ پورا مرثیے میں آپ دیکھیں گے، مگر شعر لیتے جائیے جو عرفانی شعر ہے۔ باپ کہتا ہے علی اکبر کو، بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا۔ بیٹا میں اس وقت منزلت پروردگار میں ہوں، میں معبود اور عبد کی اس امتحان میں ہوں۔ علی اکبر سے کہہ رہے ہیں کہ تو مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے، یعنی اسی وجہ سے تو کہا، دونوں کے شعر پیش کر رہا ہوں میں، انیس کے بھی، دبیر کے بھی اور دوسرے شاعروں کے، یہ بتانے کے لیے کہ جس طریقے سے عرفانیت مرثیے میں ہے، کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین، رحم کر شرمندہ ہوں اے بار خدا۔ حسین خدا کی بارگاہ میں ہے، زیر خنجر ہیں، رحم کر شرمندہ ہوں اے بار خدا، بندگی کا تیرے جو حق تھا ادا ہو نہ سکا، بندگی کا جو تیرے حق تھا ادا ہو نہ سکا، خوف محشر سے بدن کانپتا ہے سر تاپا، ہوگی اعمال کی پرسش تو کہوں گا میں کیا، کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین۔ حسین کی عز و انکساری دیکھیے، حسین کی عرفانیت دیکھیے، حسین کا عشق کی گہرائی اور گہرائی دیکھیے۔ کٹنے میں رگوں کے نہ صدا آہ کی نکلے، کیونکہ میرا جو گلا کٹ رہا ہے یہ اس کی راہ میں کٹ رہا ہے جو دنیا کو رونق دینے والا ہے۔ کٹنے میں رگوں کی نہ صدا آہ کی نکلے، ہر رنگ میں بو الفت اللہ کی نکلے۔ اور وہی شہدائے کربلا بھی اسی کے نمونہ تھے۔ وہ عاشق صادق تھے، وہ تھے مومن کامل، دی تھی انہیں خالق نے تمیز حق و باطل۔ کیا ہوش تھا، کیا فہم تھی، کیا عقل تھی، کیا دل، کس حسن سے طے کر گئے وہ عشق کی منزل۔ دوستو، کربلا کی منزل عشق کی منزل ہے۔ حسین امتحان عشق میں ہیں۔ اسی لیے کسی فارسی شاعر نے کہا، کتاب عشق دو بابست کربلا و دمشق۔ عشق کی کتاب کے دو حصے ہیں، ایک کو کربلا کہتے ہیں اور ایک کو دمشق۔ کتاب عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد دیگری زینب۔ ایک کو حسین نے لکھا اور دوسرے کو زینب نے لکھا۔ کیا ہوش تھا، کیا فہم تھی، کیا عقل تھا، کیا دل، کس حسن سے طے کر گئے وہ عشق کی منزل۔ محراب عبادت خم شبیر، محراب عبادت خم شمشیر کو سمجھو۔ یعنی محراب، یہ جو شمشیر کا، تلوار کا جو یہ خم ہے، یہ تلوار کی جو خم ہے، اس کو یہ لوگ عبادت گاہ کی محراب سمجھ رہے تھے۔ محراب عبادت خم شمشیر کو سمجھے، زیادہ وہ مسافر دم شمشیر کو سمجھے۔ اور یہ جو تلوار کی دھار تھی، اس کو اپنا راستہ سمجھ کر چل رہے تھے تلوار کی دھار پر۔ دنیا کے ناخواہاں تھے، نہ تھی خواہش اجلال، نہ دنیا سے ان کو کوئی کام نہیں تھا، یہ دنیا کی رنگینیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تھے دوست فقیروں کے، نہ تھی حب زر و مال۔ یہ فقیروں کے دوست تھے کیونکہ خود فقیر تھے، ان کو کوئی آپ کے لالچ زر و مال کی، سونے اور اسباب کی نہ تھی۔ نہ یاد وطن تھی، نہ انہیں الفت اطفال، نہ وطن، نہ بچے، نہ اپنا گھر، کچھ ان کو یاد نہیں تھا۔
शब्बीर के आशिक थे ज़हे बख्त खुशाहाल। ये जो शोहदाए करबला थे, ये शब्बीर के आशिक थे, अल्लाह के आशिक थे, और हम उन पर तफख्खुर करते हैं। मज़कूर ये था, ये हमेशा कहते थे, जी से गुजर जाएंगे पहले, इस बात पे मरते थे कि मर जाएंगे पहले, यानी असहाब हुसैन। इसी वजह से तो हुसैन ने कहा था कि जो असहाब मुझे मिले, ना मेरे भाई हसन को मिले, ना मेरे बाबा अली को मिले, ना मेरे नाना पैगंबर अकरम को मिले, मुझे ये 72, ये जो 71 आपके जो है जो शोहदा हैं, जो असहाब जिनमें ज्यादातर हैं, वो मस्कूर ये था, उनका नारा ये था, मस्कूर ये था, जिससे गुजर जाएंगे पहले, हम अपनी जिंदगी से पहले गुजर जाएंगे। इस बात पे मरते थे कि मर जाएंगे पहले, सबसे पहले मैं मरूंगा। तो इसी पर आपके जो है ये लड़ाई चलती थी। आपने देखा वो शहादत की मंजिल, वो इरफानियत की जगह, घर बार के लुटने का तासुफ नहीं जिन्हार, बेहतर है मुसाफिर को जहां तक हो सुबुक बार। न सिर्फ इरफानियत की गुफ्तगू हो रही है, न सिर्फ सब्र और शुक्र की गुफ्तगू हो रही है, न सिर्फ अब्दियत की और बंदगी की और भक्ति की गुफ्तगू हो रही है, न सिर्फ आपके इंसान के जौहर की निखार हो रही है, बल्कि इस दौर इंसानों को दर्स भी देते जा रहे हैं कि बेहतर है घर बार के लुटने का तासुफ नहीं जिन्हार। ये जो घर बार मेरा लुट रहा है, उसका कोई दर्द मुझे नहीं है। क्यों? बेहतर है मुसाफिर के जहां तक हो सुबक बार, जहां तक हो सके अपने साथ ज्यादा माल साथ ना रखे। सब कुछ मुझे बख्शा था मगर आखिबत कार, भाई है ना बेटा है ना लश्कर ना अलमदार। मौला तूने सब कुछ मुझे बख्शा था, लेकिन अब इस वक्त मैं तन्हा हूं। सब कुछ मुझे बख्शा था मगर आखिबत कार, भाई है ना बेटा है ना लश्कर ना अलमदार। जो उसकी अमानत थी वो सब दे के चले हैं, कुछ लेके ना आए थे ना कुछ लेके चले हैं। दुनिया में जब हम आए थे तो आपने देखा कि किस तरीके से आपके अंसारे हुसैन हों, सालिक जो हैं वो राह रजा भूलते नहीं। जो लोग अल्लाह के सवाली हैं वो अल्लाह की रास्ते को भूलते नहीं। मालिक जो कुछ तुझे देना है दे दे। जब अली अकबर का जनाजा आया तो ज़ैनब ने शुक्र का सजदा किया। सालिक जो हैं वो राह रजा भूलते नहीं, जो दोस्त हैं वली की विला भूलते नहीं। क्या बात बता रहे हैं। मैं कुछ शेर जो आपको पढ़ रहा हूं, वो शेर वो हैं जिसमें किस तरीके से मुड़ मुड़ के जेरे तेग ये बोले शहे उमम, ज़ैनब तुझे गरीबी शब्बीर की कसम, बिठला मेरे यतीमों को खैमे में एकदम, हटता है ध्यान महवे जमाले खुदा है हम। ये है इरफानियत की मंजिल हुसैन। हुसैन नहीं देखना चाहते थे कि बहन खड़ी हुई है खैमे के दर पर, बच्चे बिलबिला रहे हैं, उनके हाथों में तिश्नगी के कटोरे हैं, क्योंकि हुसैन इस वक्त महव इबादत है। आशिक की बारगाह में हुसैन इम्तिहान दे रहा है। बिठला मेरे यतीमों को खैमे में एकदम, हटता है ध्यान बटता है ध्यान, मेरा दिमाग बट रहा है, बढ़ता है ध्यान महवे जमाले खुदा है हम। ज़ैनब तू लेके बच्चों को देवड़ी से हट गई, ज़ैनब तो लेके बच्चों को देवड़ी से हट गई, यहां बोसागाह अहमद मुख्तार कट गई। जब खंजर से हुसैन का गला काटा गया, इसीलिए तो कहा था अल्लाह का घर है दिले बेताब हमारा। हमारा दिल जो है अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है दिले बेताब हमारा, है ऐन इबादत बखुदा ख्वाब हमारा।
نہ تخت سے غرض ہے نہ شاہی سے کام ہے. مجھے یہ یزید کے نہ تخت کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی آپ کے جو ہے خلافت کی شاہی کی ضرورت ہے. نہ تخت سے غرض ہے نہ شاہی سے کام ہے، درویش کو رضا الہی سے کام ہے. ہم تو تسلیم و رضا کے آدمی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ کوشش کر رہا ہوں میں بتاؤں کہ بیٹھو، شکر ہی شکر نکلتا تھا لہو کے بدلے، دہن زخم بدن دیدہ خوں بار نہ تھے. یہ جو حسین کے جو زخم تھے 1900 زخم، 1900 ہیں زخم، تنے چاک چاک پر زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ آب خنجر سے گلا جب شاہ کا تر ہو گیا، پانی پانی اے سلامی غم سے کوثر ہو گیا. تو یہ گفتگو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ جب قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو صبر اختیار کرو اور دشمنوں کے مقابل استقامت دکھاؤ اور دشمنوں کا جو تیار رہو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، تو جوان لال کی شہادت پر امام نے کہا دل کا ہے تقاضا کہ تڑپنے کی رضا دو، کہتا ہے جگر خون میرا آنکھوں سے بہا دو، سر کھینچا ہے نالوں نے کہ گردوں کو ہلا دو. ارے جس کا جوان بیٹا اس کے سامنے تیر اور تبر سے اور شمشیر سے کاٹا جائے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ باپ کا دل. دل کا ہے تقاضا کہ تڑپنے کی رضا دو، کہتا ہے جگر خون میرا آنکھوں سے بہا دو، سر کھینچا ہے نالا، سر کھینچا ہے نالوں نے، یہ آہوں نے، یہ آوازوں نے، سر کھینچا ہے نالوں نے کہ گردوں کو ہلا دو. شیخ کہتے تھے یا رب علی اکبر کو بھلا دو. مختار کا جو حکم ہے کچھ جبر نہیں ہے، اس زخم کا مرہم کوئی جو صبر نہیں ہے. یہ ہے تلقین صبر کہ بیٹا قتل ہو رہا ہے، فدیہ ہوا فرزند جوان شکر کی جا ہے، قبول ہو گیا فدیہ. جیسے حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا فدیہ بن گیا. فدیہ ہوا فرزند جوان شکر کی جا ہے، خوشنود ہے رب دو جہاں شکر کی جا ہے، لب پر نہیں فریاد و فغاں شکر کی جا ہے. کہتے ہیں گردن سے گیا بار گراں شکر کی جا ہے، جو ہم کو عطا تھی وہ دولت اسے پہنچی، فارغ ہوئے ہم اس کی امانت اسے پہنچی. تنہا ہوں بس اب کوئی نہیں مونس و ہمدم، موجود ہے تو سر پہ کچھ اس کا بھی نہیں غم. اب رنج نہ گھر کا ہے نہ اولاد کا ماتم، بہتر ہے گزر جائے تیری یاد میں کچھ دم. آپ نے دیکھا، بہتر ہے گزر جائے تیری یاد میں کچھ غم. بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ رسائی ادب میں ایک چیز جو نوحہ ہوتا ہے جس پر ہم نے زیادہ بات نہیں کی ہے، لیکن ہمارے آپ نے دیکھا کہ غالب نے 3 بند کا مرثیہ کہا، غالب نے ایک سلام کہا، لیکن میں نے جب غالب کا نعت و منقبت کا دیوان محض کیا تو اس میں غالب کی نعت وغیرہ یہ، اور غالب نے 8 فارسی میں نوحے کہیں. ایک منوحہ کا کچھ 4 شعر سنا دیتا ہوں کیونکہ یہ غالب دہلوی کے وہ ہیں کہ غالب کہتے ہیں کہ وقتیس کے در پیچ و خم نوحہ سرائی، سوزر نفس نوحہ گرس تلخ نوائی. یہ وقت ہے کہ اس وقت نوحہ سرائی کرتے ہوئے، نوحہ پڑھتے ہوئے تم آپ کے جو ہے اپنے سینے کے جو جلے ہوئے جو جذبات ہیں اس کو بیرون لاؤ. وقتیس کے در سینہ زنی آل عبارہ، یہ وقت ہے کہ تم اپنے سینوں کو پیٹو. سر پنجہ ہنائی شبد وہ رنگ ہوائی، جس سے تمہارے ہتھیلیاں تو جو ہے مہندی کی طرح سے لال ہو جائیں گی سینہ پیٹنے سے، اور تمہارا رنگ زرد ہو جائے گا. وقتیس کے جبریل سے بے مائگی درد، یہ وہ وقت ہے
کہ جبریل جو ہے اپنے درد نہ ہونے کی وجہ سے غمراز دل فاطمہ خواہد بگدائی، حضرت فاطمہ سے جبریل کہہ رہے ہیں کچھ درد حسین کا اپنے دل سے میں گدائی کر رہا ہوں، مجھے دے دیں۔ تنہا ہے حسین ابن علی در صف آدھا، حسین ابن علی اس وقت جو ہے آدھا کی صف میں اکیلا ہے۔ اکبر تو کجا رفتی وہ عباس کجائی، اکبر تو کہاں چلا گیا، عباس تو کہاں پر ہے۔ توقیع شفاعت کے پیمبر سے خدا داشت، یہ جو ہماری شفاعت جو پیغمبر اکرم اللہ سے کریں گے، از خون حسین ابن علی یافت روائی، حسین کے خون کا واسطہ دیں گے کہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو جو ہے کہتے ہیں غالب جگر خون کو نزدیدہ فرو بار، غالب تو اپنے جگر کو جو ہے آنکھوں سے خون کر کے بہا دے، گر روز شناس غم شاہ شہدائی، اگر تجھے حسین کے غم کا احساس ہو تو پورے اپنے جگر کو پانی کر کر خون کر کر بہا دے گا۔ تو یہ غالب دہلوی کا نوحہ میں نے آپ کو سنایا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نوحہ جو ہے عربی سے ہمارے پاس آیا ہے، نوحہ عربی میں تھا، نوحہ فارسی میں تھا، نوحہ ہمارے پاس سب سے قدیم جو رسائی ادب کی جو صنف ہے نوحہ ہے۔ حضرت آدم نے کہتے ہیں کہ حابیل کے قتل پر نوحہ کہا تھا، عرب میں بہت سے نوحے کہے گئے، تو نوحے میں درد ہوتا ہے، نوحے میں اشک و باری ہوتی ہے، اور ایک ایسا ہی عمدہ ترین نوحہ زمین جب تک ہے، جب تک چرخ نیلے فام باقی ہے، فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام باقی ہے، سعید نے کہا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 4 سال کی بیٹی حسین کی، وہ سکینہ جو باپ کے سینے پر سوتی تھی، سعید شہیدی نے کچھ شعر اس نوحے کے پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے، آج ہی کا دن ہے، حسین کا گھر لٹ گیا، کربلا میں آج حسین کا گھر لٹ گیا، ایک دوپہر میں 4 سال کی بیٹی، بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے، کب تک آؤ گے بابا شام ہونے والی ہے، نیند کیسے آئے گی سوؤں کس کے سینے پر، جلد آئیے بابا شام ہونے والی ہے۔ اور یہ اندھیرا چھا رہا ہے شام غریبہ میں، شام کے تصور میں کانپتی ہوں رہ رہ کر، گھٹ رہا ہے دم میرا شام ہونے والی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے سعید کا، عصر کے اجالے میں گھر لٹا کے بیٹھی ہوں، عصر کے اجالے میں گھر لٹا کے بیٹھی ہوں، پھر نہ لوٹ لیں آدھا شام ہونے والی ہے۔ یہی سکینہ جب قید ہو کر دمشق کے دربار میں جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سکینہ کے کان میں جو بندے تھے اس کو اتارا نہیں گیا، بلکہ بچی کے کان سے یہ کھینچے گئے، بچی کے کان پھٹ گئے اور خون پورا آپ کے سکینہ کے پیرہن پر، پیٹھ پر تازیانے اور نیزہ مارا گیا۔ سکینہ کا کرتا سکینہ کے بدن سے چمٹ چکا تھا۔ وہ 4 سال کی بیٹی جب دربار یزید میں پیش ہوئی تو دربار یزید میں سکینہ کے بازوؤں کو رسی میں باندھا گیا تھا۔ یہ مراحل یہ 4 سال کی بیٹی دیکھتی چلی گئی، لیکن غضب کا وہ مقام آیا کہ ایک کمینے نے یزید سے خواہش کی کہ اس چھوٹی بچی کو ہمیں
ہماری یعنی کنیز بنا دو. ہم چاہتے ہیں کہ اسے اپنی کنیزی میں لے لیں. آل نبی پر یہ وقت آ گیا تھا کہ کمینے چاہتے تھے ایک غلام زادہ حضرت سکینہ کو اہل بیت سے چھڑا کر اپنی کنیزی میں لینا چاہتا تھا. یہ گفتگو جب وہ یزید سے کرتا ہے تو سکینہ منقلب ہو جاتی ہے اور فوراً جذبہ خوف کے تحت پھوپھی سے کہتی ہیں بچپن پہ ہمارے نہ ترس کھائے گا کوئی, کیا ہم کو پھوپھی جان چھین کے لے جائے گا کوئی؟ ڈر لگتا ہے لے لو مجھے گودی میں پھوپھی جان. ادھر سکینہ کا ننھا دل دھڑکنے لگتا ہے. علی کی بیٹی زینب کو جلال آ جاتا ہے. اب ننھی سے دل کو سکون دینے کے لیے گستاخانہ رویہ بنا کر زینب کا جلال اور انیس کی فنکاری دیکھیے. زینب علی کی بیٹی ہے. زینب نے کہا تم نہ ڈرو, تم پہ میں واری. وہ کون ہے جو چھینے گا بچی کو ہماری؟ بگڑوں گی تو ابھی خاک میں آدھا کو ملا دوں. میں چاہوں اگر عرش الہی کو ہلا دوں. آپ نے دیکھا کیوں کیا؟ مرثیہ جذب نگاری کی معراج ہے, انسانیت کے نفسیات کا دفتر ہے. ادھر آتے ہیں امام حسین علیہ السلام, آخری وقت شہادت سے پہلے اپنی زوجہ, اور کہتے ہیں کون ہے زوجہ؟ شہر بانو, شہنشاہ ایران کی پوتی ہے, محلوں میں بزرگ ہوئی ہے, فخریہ لباس پہنی ہے, اسیر ہو کر جب آئی ہے تو امام حسین کی زوجہ ہیں. شوہر آتا ہے, حسین آتے ہیں اور اپنی زوجہ سے کہتے ہیں میکے میں تو سب کچھ تمہیں دولت تھی مہیا, رہتا تھا صدا بر میں تمہارے جسم میں ہمیشہ لباس سے خز و دیبا, عمدہ ترین خز و دیبا کے لباس پہنتی تھی. گھر فاطمہ کے آ کے کیا فاقے پہ فاقہ, پیوند پہ پیوند ہے چادر میں ہر ایک جا. ایک دولت اولاد جو خالق نے عطا کی سو وہ بھی برے وقت میں شوہر پہ فدا کی. اے شہر بانو, تو کہ شہنشاہ کی پوتی تھی, تیرا کیا حال ہو گیا؟ دکھ درد سہے رنج اٹھایا میرے گھر میں, تم نے کبھی آرام نہ پایا میرے گھر میں. شہر بانو رو کر کہتی ہیں, رو کر کہا بانو نے یہ فرماؤ نہ حضرت, کونین کی دولت ملی حضرت کی بدولت, اس فاقہ کشی سے کوئی افضل نہیں نعمت, اقبال تھا میرا کہ ہوئی آپ سے وصلت, کسرا کی جو پوتی ہوں کوئی فخر نہیں ہے, سرتاج میرا دوش محمد کا مکی ہے. میرا سرتاج, میرا شوہر وہ ہے جو دوش محمد پر سوار تھا. حضور اپنے کاندھوں پر, اپنے پشت پر نواسوں کو سوار کرتے تھے. کسرا کی جو پوتی ہوں کوئی فخر نہیں ہے, سرتاج میرا دوش محمد کا مکی ہے. جب
जज्बात निगारी के मुरक्खे पेश कर रहा हूं, 3 डायमेंशनल मंजरकशी पेश कर रहा हूं। एक शब की दुल्हन है कुबरा कासिम, एक शब का दूल्हा है कासिम। इमाम हसन का खूबसूरत तरीन शहजादा और कुबरा इमाम हुसैन की दुख्तर नेक। यहां पर आप देखिए कि एक दिन के दूल्हा दुल्हन के जज्बात कैसे होते हैं, और इसके बाद मीर अनीस की जज्बात निगारी की दाद दीजिए। जब कत्ल के लिए जाते हैं कासिम, जानते हैं कि मैं वापस नहीं आऊंगा, तो अपनी मां से कहते हैं जो बात मुनासिब हो वो समझाइए उनको, लाश आए जो मेरी तो न दिखलाइए उनको। मां कहती है समझे ना आप कोई के दुल्हन की अजीज हूं, कल तक थी सास आज मैं इसकी कनीज हूं। और फिर दूल्हा आता है दुल्हन के साथ, ये कह के आए सर को झुकाए दुल्हन के पास, आंखों में अश्क दर्द कलेजे में दिल उदास, फरमाया हमको हाय ये शादी न आई रास, सब मर गए अजीज शहिंशाह हक शनास, बस्ती तमाम लुट गई वीराना हो गया, शादी का घर जो था वो आजा खाना हो गया। दुल्हन खामोश है, खामोश थी घूंघट में दुल्हन सूरत तस्वीर, दूल्हा का सुखन सुन के कलेजे पे लगा तीर, चाहा के कहे काश हमारी अजल आए, कुछ मुंह से ना निकला मगर आंसू निकल आए। आप पढ़ते थे अश्क आंखों से रुखसार पे ढल के, रह जाती थी वो मेहंदी लगे हाथों को मल के। और जब हजरत कासिम का जनाजा आता है तो ताजा दुल्हन के जज्बात देखिए। या रब, कुबरा कहती है दुल्हन जो रंडापा है बेवा हो गई है, या रब दुल्हन बने मुझे गुजरे है एक शब। हजरत कासिम जा रहे हैं जंग के लिए, दिल से कह रही है दुल्हन, या रब दुल्हन बने मुझे गुजरी है एक शब, दूल्हा जो मर गया तो मुझे क्या कहेंगे सब। अब तक तो शर्म से ना हिलाए थे मैंने लब, पर क्या करूं कि अब है मेरी जीस पुरताब, अब मेरी जिंदगी मुसीबत में गिर गई है मौला। पर क्या करूं कि अब है मेरी जीस पुरताब, शब्बर के आफताब का वक्त गुरूब है, दूल्हा से पहले मुझको उठा ले तो खूब है। मैं नहीं चाहती कि कासिम मेरे सामने मुझको उठा ले। और एक जगह अनीस कहते हैं कि औरत की मौत खूब है शौहर के सामने। जज्बात निगारी, मैं 1 या 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। देखिए, जब शिम्र अमान नामा लेके आता है कि अब्बास की मां का ताल्लुक हमारे कबीलों से है, हम नहीं चाहते कि हजरत अब्बास कत्ल हों और उनकी लाश के साथ बेहुरमती हो, घोड़ों से पामाल किया जाए, उनका सर काट कर नेज़े पे बुलंद किया जाए, तो शिम्र अमान नामा लेके आता है। अमान नामे के मानी ये हैं कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, हमारा तुमसे कोई सरोकार नहीं। हुसैन से उसके भाई को आपके जुदा करने की साजिश। खेमे में चिमी गोइयां होने लगी, औरतों में गुफ्तगू होने लगी। ये बड़ा सख्त माहौल था अब्बास की ज़ौजा का, कि अब्बास के लिए लोग दाखिल खैमा ये कह रहे हैं कि शिम्र ने अमान नामा लाया है। आ जाता है जोश, कहती हैं सदखे गई कहियो मेरी जानिब से बतकरार, क्या खैर है तुम शुम्र से क्यों करते हो गुफ्तार, वो तफरेखा अंदाज है मरदूद खुदा है,
شبیر کے دشمن سے علاقہ تمہیں کیا ہے؟ اس سوچ میں پھرتی تھی سراسیما و مستر، رخ زرد تھا، دل کانپتا تھا سینے کے اندر، دھڑکا تھا کہ اب کیا کہیں گے آن کے سرور، کہ کہیں آ کے حضور شبیر یہ نہ کہیں کہ عباس تمہارا شوہر شمر سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، عباس جلال سے داخل ہوئے خیمے میں، زوجہ کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لو غیظ میں فرزند امیر عرب آیا، تلوار علمدار نے کھینچی غضب آیا۔ سب سے کہا، زوجہ عباس کہہ رہی ہے، سب سے کہا دیکھو یہ دغا ہے کہ وغا ہے، بھائی کو علمدار نے چھوڑا تو یہ کیا ہے؟ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ عباس نے بھائی کو چھوڑ دیا، بھائی کو علمدار نے چھوڑا تو یہ کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جذبات نگاری، اور جب آخری رخصت کو عباس آتے ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ اس عمر میں ہیں جب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ چہرہ تو فخ ہے گود میں ہے چاند سا پسر، زوجہ کے میں وہ شعر سنا رہا ہوں جس میں جذبات نگاری ہے۔ چہرہ تو فخ ہے، جانتے ہیں کہ اب یہ عباس جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، میں یہ بچوں کے ساتھ بیوگی کی زندگی گزاروں گی، تو چہرہ فخ ہے، چہرہ تو فخ ہے گود میں ہے چاند سا پسر، مانے ہے شرم روتی ہے منہ پھیر پھیر کر۔ موقع نہ روکنے کا ہے نہ بول سکتی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتی حضرت عباس کو کہ مت جاؤ۔ موقع نہ روکنے کا ہے نہ بول سکتی ہے، حضرت کے منہ کو نرگسی آنکھوں سے تکتی ہے۔ اب دل ہے میرا اور کئی غم کے تیر ہیں، بی بی میں کیا کروں میرے بچے صغیر ہیں۔ یہ پورے جذباتی شعر حضرت عباس زوجہ کو سمجھاتے ہیں، آؤ ادب سے دلبر زہرا کے سامنے، روتی ہیں لونڈیاں کہیں آغا کے سامنے، خیر النساء کے لال پہ ہوتے ہیں ہم فدا، شادی کا ہے مقام کے ماتم کی ہے یہ جا، کیا اشک خون بہا کے بگاڑو گی میرا کام، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں یہ ہے صبر کا مقام۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جب حضرت عباس کا لاشا آتا ہے تو میر انیس کی جذبات نگاری دیکھیے، صاحب حضرت عباس سے مخاطب کر رہی ہیں، صاحب تمہیں تو سونے کو ہاتھوں، صاحب تمہیں تو سونے کو، صاحب تمہیں تو سونے کو ہاتھ آئی خوب جا، دریا کا قرب سر ترائی، دریا کا قرب سرد ترائی و خوش ہوا، میں اور آپ آج کی شب تک نہ تھے جدا، بستر کو خالی دیکھ کے گزرے گی مجھ پہ کیا، تڑپوں نہ کس طرح کے نئی واردات ہے، صدقے گئی فراق کی یہ پہلی رات ہے۔ حسین جذبات نگاری کر رہے ہیں، مرثیہ جذبات نگاری کا شاہکار ہے، مرثیہ عظیم ترین، تو اسی وجہ سے شام غریباں کی جو مجلس ہوتی ہے جس میں نوحے پڑھے جاتے ہیں، اور وہ نوحے میں جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ غیور کا نوحے پر میں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں کہ جب آج کا دن ڈھلے گا کہ ڈوبتے سورج سے پوچھا یہ ابھرتے چاند نے، کن غریبوں کے یسر رکھے ہیں ریگے غرب پر۔ نجم افندی نے کہا تھا عاشور کی شب کو سانچ تلے، شبیر سے دنیا خالی تھی، آج کی شام
حسین سے دنیا خالی ہو جائے گی اور خیمے جل چکے ہوں گے۔ غیور نے نوحہ لکھ دیا، ڈراؤنا جنگل ہے رات اندھیری، ستارے کچھ جھلملا رہے ہیں۔ ڈراؤنا جنگل ہے رات اندھیری، ستارے کچھ جھلملا رہے ہیں۔ پڑے ہیں ریتی پہ چند لاشیں جو اپنا غم آپ کھا رہے ہیں۔ ہے ایسا بگڑا ہوا زمانہ، نہ گور ہے اور نہ شامیانہ۔ ہے ایسا بگڑا ہوا زمانہ، نہ گور ہے اور نہ شامیانہ۔ فلک پر ابرے سیاہ کے لکے اداسی بن بن کے چھا رہے ہیں۔ نہ کوئی زخموں کا دھونے والا، نہ کوئی مردوں پہ رونے والا۔ نہ کوئی زخموں کا ہونے والا، نہ کوئی مردوں پہ رونے والا۔ پرند کچھ کر رہے ہیں نالے، درند کچھ خاک اڑا رہے ہیں۔ شکستہ ہتھیار کچھ پڑے ہیں کہ شاید یہ لوگ یہاں لڑے ہیں۔ شکستہ ہتھیار کچھ پڑے ہیں کہ شاید یہ لوگ یہاں لڑے ہیں۔ لڑے تو وہ ہوں گے جو بڑے تھے، نظر تو بچے بھی آ رہے ہیں۔ لڑے تو وہ ہوں گے جو بڑے تھے، نظر تو بچے بھی آ رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کون خاندان کے، یہ لوگ ہیں کون خاندان کے، جو کوئی پوچھے تو کس سے پوچھے۔ مسافر آتے ہیں جو ادھر سے، وہ راہ کترا کے جا رہے ہیں، وہ راہ کترا کے جا رہے ہیں۔ حرم پہ کیا گزری بات ان کے نہیں، حرم پہ کیا گزری بات ان کے نہیں، ضرورت کے کوئی بولے۔ جلے ہوئے ہیں، جلے ہوئے جو پڑے ہیں خیمے، وہ ان کا لٹنا بتا رہے ہیں۔ ڈراؤنا جنگل ہے رات اندھیری، ستارے کچھ جھلملا رہے ہیں۔